اور اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا کہ میں نے تم میں سے ہی جوڑے بنائے ہیں، کپلز بنائے ہیں۔ تو اس طرح کے سوالات بچے آپس میں بھی کرتے ہیں اور ذہن میں بھی آتے ہیں کہ بھئی بیبی کیسے بنتا ہے۔ تو اب جو بیبی ہے وہ آدھا تو ماں کے ایگ سے بنتا ہے اور جو آدھا ہے وہ باپ کے سپرم سے بنتا ہے۔ میں نے جنسی تربیت کے موضوع پر ایک ورکشاپ کا کہا تھا، آج ہم بچوں کی جنسی تربیت کیسے کریں اس موضوع پر بات کریں گے۔ یہ ویڈیو دیکھ کر والدین بچوں کو گائیڈ کر سکتے ہیں یا خود یہ ویڈیو اپنے بچوں کو دکھا سکتے ہیں تاکہ ارلی ایج میں بجائے اس کے کہ وہ کسی اور گائیڈر کو تلاش کرے جو اسے منفی گائیڈ کرے، تو ہم پازیٹیو طریقے سے اپنے بچوں کو منفی ہیبٹ سے بچا سکتے ہیں۔ اور یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ یہ باتیں بچوں کو 7 سال کی عمر سے بتانا شروع کریں۔ جی بچوں، جب ہم بڑے ہوتے ہیں تو ہمارے ذہن میں مختلف سوالات پیدا ہوتے ہیں پارٹس آف باڈی کے حوالہ سے اور اسپیشلی طور پہ نسل کو آگے بڑھانے کے لیے۔ تو اس طرح کے سوالات بچے آپس میں بھی کرتے ہیں اور ذہن میں بھی آتے ہیں کہ بھئی بیبی کیسے بنتا ہے۔ دیکھیے بیٹا، جب بچہ اس دنیا میں آتا ہے تو اللہ تعالیٰ سب سے پہلے اس کی جنس متعین کرتا ہے کہ وہ میل ہے یا فیمیل ہے۔ بہت کم لوگ ہوتے ہیں کہ جن کی جنس متعین نہیں ہوتی، جنہیں تھرڈ جینڈر کہا جاتا ہے۔ اچھا، جب بچہ پیدا ہوتا ہے یا تو وہ میل ہوگا یا فیمیل ہوگا، یہ تو ہم نے سن لیا، لیکن ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ میل ہے یا فیمیل ہے؟ تو اس سلسلے میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ ان کے ایکسٹرنل فیچرز، جن کو ہم سیکنڈری کریکٹر بھی کہتے ہیں، جیسے بہن ہے اس کے چہرے پر بال نہیں ہوتے، بھائی ہے اس کے چہرے پر بال ہوتے ہیں۔ جیسے اب یہ بچہ میرے سامنے بیٹھا ہے تو اس کی تھوڑی سی مونچھیں آ رہی ہیں، چند عرصے کے بعد اس کے چہرے پر داڑھی بھی آ جائے گی۔ تو ایک تو یہ علامت ہے کہ میل کے چہرے پر بال ہوتے ہیں اور فیمیل کے چہرے پر بال نہیں ہوتے۔ اسی طریقے سے اور بھی اعضاء ہیں جن کے بارے میں ہم فرق کر سکتے ہیں۔ کامنلی جیسے آواز کا فرق ہے، میل کی آواز اور ہوتی ہے اور فیمیل کی آواز اور ہوتی ہے۔ اچھا، کچھ اعضاء ایسے ہیں جنہیں ہم پرائمری کریکٹر کہتے ہیں۔ اس میں ایک بریسٹ ہے یعنی چھاتی ہے۔ اچھا، جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو میل اور فیمیل کے جو بریسٹ ہوتے ہیں وہ ایک جیسے ہوتے ہیں، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں، تو یہ ایک جیسا بریسٹ ہے، اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ لیکن عورت کے بریسٹ سے اللہ نے یہ کام لینا ہوتا ہے کہ اس سے بچہ دودھ فیڈ کرتا ہے تو اللہ اس میں دودھ بناتا ہے۔ تو عورت جب اڈلٹی ایج میں پہنچتی ہے 9 سے 12 سال کی ایج میں، تو یہ جو بریسٹ ہے یہ ابھرنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے لڑکیاں جب بڑی ہوتی ہیں تو ان کے جو بریسٹ ہوتے ہیں وہ ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ میں اور آپ اگر اپنی باڈی سٹرکچر پر غور کریں تو میرا اور آپ کا نالج اس بات کی گواہی دے گا کہ اللہ رب العزت نے انسان کے پارٹس آف باڈی کو کتنا خوبصورت بنایا ہے۔ اور خود اللہ رب العزت سورہ 3 میں فرماتا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے انسان کو خوبصورت شیپ میں پیدا کیا۔ اچھا، یہ جو منہ ہے جسے ہم کھاتے ہیں پیتے ہیں دانتوں کے ذریعے، اور پھر ایک راستہ بنتا ہے اور اس راستے سے وہ کھانا پینا جو ہے نکل جاتا ہے۔ اب منہ کے اندر کیا ہے؟ سب سے پہلے تو ہے دانت۔ اب انگلش میں جو آگے والے دانت ہیں انہیں انسائسر کہا جاتا ہے، اور یہ نوکیلے ہیں کیونکہ ہم نے چیز کو کاٹنا ہے اور کاٹنے کے لیے نوکیلی چیز چاہیے ہوتی ہے۔ پچھلے دانتوں کو مولر کہا جاتا ہے، یہ موٹے بنائے ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اب اگر ہم دانتوں سے کھانا چبائیں گے
تب ہمارا اسٹامک جو ہے کبھی بھی خراب نہیں ہوگا۔ اگر ہم چبانے کا کام دانت سے نہیں لیں گے، اللہ نے مقصد ہی چبانا بنایا ہے، تو اس طریقے سے کیا ہے، معدے پر برڈن بڑھے گا، ہم مختلف بیماریوں کا شکار ہوں گے۔ اسی طریقے سے آنکھ ہے۔ اب یہ جو آنکھ ہے، یہ میرے سامنے جو کیمرہ لگا ہوا ہے، یہ 48 سے 50 میگا پکسل پر کام کرتا ہے، لیکن جو اللہ کی بنائی ہوئی آنکھ ہے یہ 578 میگا پکسل پر کام کرتی ہے۔ تو اب اگر ہم اس نعمت کا درست استعمال نہیں کریں گے تو بچوں، اگر ہم اس آنکھ کو ہر وقت موبائل پہ لگائے رکھیں گے تو یہ کیا ہے، ہم نے آنکھ کا مس یوز کیا، موبائل کا تو مس یوز کیا ہی کیا، جو اللہ نے ہمیں نعمت دی تھی اس کا بھی ہم نے مس یوز کیا۔ تو اس سے کیا ہے، ہمیں مختلف آنکھوں کی ڈیزیز جو ہیں، بیماریاں جو ہیں وہ لاحق ہو جائیں گے۔ اسی طریقے سے دماغ ہے۔ اب دماغ کیا ہے، یہ انسانی کمپیوٹر ہے، سوچنے کا کام کرتا ہے، ہم انفارمیشن جو ہے اپنے دماغ کے اندر کلیکٹ کرتے ہیں۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے دل بنایا ہے، آپ یہ دیکھ رہے ہیں پیچھے۔ اب یہ جو دل ہے، ہارٹ جو ہے، یہ سائنس کہتی ہے اگر انسان 80 سال کا ہو جائے تو یہ دل جو ہے 3 ارب دفعہ دھڑک چکا ہوتا ہے۔ کیا ہم اس کی موٹیویشن کو، دھڑک کو روک سکتے ہیں؟ دیکھیں، انسان اگر کوئی پمپ بناتا ہے نا تو اس کی وائرنگ تباہ ہو جاتی ہے، چند عرصے کے بعد اس کی جو پمپنگ ہے وہ خراب ہو جاتی ہے، کوئی نہ کوئی ٹیکنیکل ایشو ہو جاتا ہے، لیکن رب کا بنایا ہوا جو پمپ ہے وہ خراب نہیں ہوتا، اس کی حرکت کبھی بھی رکتی نہیں ہے۔ آگے ہے کڈنی، گردے جو ہے۔ دیکھیے، جب مشین چلتی ہے نا تو اس سے گند پیدا ہوتا ہے۔ اب انسان کی باڈی میں 5.5 لیٹر خون ہوتا ہے۔ اب یہ گندا خون اگر انسان کی باڈی میں ایسے گھومتا رہے، بندہ تو مر جائے گا۔ اب اس کی صفائی کے لیے اللہ رب العزت نے 2 گردے پیدا فرمائے ہیں، 6 انچ لمبا، 3 انچ چوڑا، یہ ایک گردے کا سائز ہے۔ تو یہ کیا ہے، اللہ کی نعمت ہے۔ اور میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ یہ گردہ ایک دن میں 80 مرتبہ خون کی صفائی کرتا ہے۔ تو واٹ از دس بچوں، یہ کیا ہے، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ آگے ہے لنگز، پھیپھڑے جو ہیں۔ پھیپھڑے کا کیا کام ہے، وہ گیس کو مینٹین کرتے ہیں۔ اسی طرح معدہ جو ہے، اسٹامک، اس کے اندر جو ہے کھانا ہضم ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے یورین بلیڈر، یہ مثانے کو کہا جاتا ہے۔ اب مثانہ کیا ہے، جو لیکوڈ پانی ہوتا ہے پیشاب کی صورت میں مثانے میں جمع ہوتا ہے اور مناسب وقت میں پیشاب کی نالی سے نکل جاتا ہے۔ آگے جو ہمارا جو اصل موضوع ہے وہ ہے جنسی تربیت، پلیس آف شیم، یعنی چھوٹے اور بڑے پیشاب کی جگہیں۔ اب جو چھوٹا پیشاب ہوتا ہے وہ آگے والے مقام سے نکلتا ہے، اور جو بڑا پیشاب ہے وہ پیچھے والے مقام سے نکلتا ہے۔ اچھا، جو چھوٹے پیشاب کی نالی ہے، اس کے ساتھ اللہ رب العزت نے 2 کپورے بنائے ہیں، جسے انگلش میں اومن کیپرز کہتے ہیں اور عربی میں انہیں خصیتین بھی کہا جاتا ہے۔ اور اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، کہ میں نے تم میں سے ہی جوڑے بنائے ہیں، کپلز بنائے ہیں۔ اب یہ جوڑے صرف پرندوں میں، جانوروں میں، انسانوں میں نہیں ہیں، بلکہ جو درخت ہیں ان کے اندر بھی کپلز ہوتے ہیں، ان کے اندر بھی میل اور فیمیل کا کنسیپٹ موجود ہے۔ اب جو میل کے پیشاب کی نالی ہے اس کے دائیں بائیں یہ دونوں کپورے موجود ہوتے ہیں۔ اب یہ پیشاب کی نالی کے ساتھ جو ہے ہینگ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اب جو بیبی بننے کا پروسیس ہے، دیکھیے اللہ رب العزت نے کتنا خوبصورت پروسیس بنایا ہے۔ اللہ رب العزت نے فیمیل کے اندر کچھ انڈے رکھے ہیں، اس کی مادر رحمی کے اندر جو ہے کچھ انڈے پیدا کیے ہیں۔ اب جو ان کا کاؤنٹر پارٹ ہے، جس کو ہم جرثومہ کہتے ہیں، انگلش میں سپرم کہتے ہیں، وہ یہاں پر بننا شروع ہوتے ہیں کپوروں کے اندر، جو ہے جو ان کا کاؤنٹر پارٹ ہے۔ تو جب ضرورت ہوتی ہے تو یہ سپرم جو ہے پیشاب کے مقام سے نکلتا ہے۔ تو اب جو بیبی ہے وہ آدھا تو ماں کے ایگ سے بنتا ہے، اور جو آدھا ہے وہ باپ کے سپرم سے بنتا ہے، کیونکہ ابا جی کا بھی حصہ ہونا چاہیے۔ تو وہ سپرم جو ہے یہاں سے نکلتا ہے پیشاب کی نالی سے،
اور پھر ان کی میٹنگ ہوتی ہے اور پھر اللہ رب العزت جو ہے بیبی پیدا کر دیتا ہے. تو یہ فیمیل کے اندر ایگ اور میل کے اندر جو سپرم کا پروسیس ہے یہ ان کی الگ الگ جو ہے عمر ہے. فیمیل کے اندر یہ پروسیس 9 سے 12 سال کی عمر میں شروع ہوتا ہے اور میل کے اندر جو پروسیس ہے یہ 12 سے 15 سال کی عمر میں شروع ہوتا ہے. اور بچہ اور بچی جب اڈلٹی ایج میں داخل ہو جائیں تو ٹیچرز کی اور اسپیشلی طور پر والدین کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کو بتائیں کہ بیٹا اب آپ پر نماز فرض ہے، آپ پر روزہ فرض ہے، اگر آپ صاحب نصاب ہیں آپ پر زکوٰۃ فرض ہے، اگر آپ مالک نصاب ہیں آپ پر حج فرض ہے. قرآن کی جو ٹرم ہے مکلف کہتے ہیں کہ اب آپ پر یہ تمام احکامات فرض ہو چکے ہیں اور نیکی کرنے پر اللہ کی طرف سے آپ کو ثواب ملے گا اور گناہ کرنے پر اللہ کی جناب سے آپ کو عذاب کی وعید بھی سنائی جائے گی. تو یہ تمام باتیں اڈلٹی ایج میں ہمیں اپنے بچوں کو بتانا ضروری ہے. تو بیٹا اس عمر میں آپ کے جسم میں کچھ تبدیلیاں واقع ہوں گی اور اس کی وجہ سے آپ کے موڈ کے اندر بھی تبدیلی آئے گی. تو بیٹا یہ بہت اچھی بات ہے، یہ پروسیس اللہ نے ہر میل کے اندر رکھا ہے، فیمیل کے اندر رکھا ہے. تو جب آپ یہ تبدیلیاں محسوس کریں فوراً سے پہلے اپنے پیرنٹس سے بات کریں، اپنے ٹیچر سے بات کریں اور والدین کے لیے ضروری ہے کہ وہ یہ سیکھ کر اپنے بچوں کی جنسی تربیت کریں.